السلام علیکم جی، ہم نعمان بول رہے ہیں یوٹیوب چینل سے۔ آج ایک قاری نیف ملتانی کا بیان سننے جا رہے ہیں۔ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نامعلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہوں، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو، جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین،
یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے، ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ہائے ہائے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو؟ تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये हरकतें देखता रहा आज़र कहने लगा मुझे पता चल गया तू मेरी बात के खिलाफ है, मैं बुत बनाता हूँ खुदा बनाता हूँ, तू इनके खिलाफ मालूम होता है। बस थोड़ा सा मौका मिल गया खलीलुल्लाह को, फरमाने लगे ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़कुरु फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किताब मुकद्दस में जरा जिक्र तो करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कितने सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे अब्बा जान, इन खुदाओं की इन बुतों की पूजा करने से क्या फायदा जो ना नफा पहुंचा सके, ना नुकसान पहुंचा सके, ना देख सके, ना सुन सके। आज सारा चांद कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद पागल था, वो लोग बड़े बेवकूफ और अहमक थे जो पत्थरों को खुदा मानते थे, जो न सुने न देखे न नफे नुकसान के मालिक बन सके। अरे तुम कौन से अक्लमंद हो, आज तुमने खुदा को छोड़कर खुदा के बंदों को मुश्किल कुशा समझा हुआ है। क्या आज लोग नहीं कहते फला यूं कर देगा, फलाना मुल्क को आसमान में ले जाएगा, फलाना मुल्क को चांद पे पहुंचा देगा, फलाना मुल्क को यूं कर देगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ जालिमो तुम अपनी जुबानों से क्या बक रहे हो। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कौन है मुझसे बड़ा बादशाह, कौन है जमीनों का मालिक, कौन है आसमानों का मालिक। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बरकतें मेरे हाथ में है, राज सारे जहान में मेरा। खामखा लोग अपने आप को खुदा बनाए बैठे। फरमाया जो मैंने कुरान भेजा है, जो तुम्हारे लिए साबता बना करके भेजा है, जो दस्तूर बना करके भेजा है, तुम्हें इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसके अलावा और नजरियात लेकर आओगे और दस्तूरी जिंदगी बनाओगे और अपने तरह तरह के आईन बना करके बैठोगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे आईन में तुम शिरक करोगे, फिर मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं। खुदा का भेजा हुआ दस्तूर, खुदा का भेजा हुआ आईन और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दस्तूर, उसकी खिलाफ वर्जी देखना आंखों से कितनी गलती है। आज हम क्या कर सकते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक की करोड़ रहमतें नाजिल हो इस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे, आमीन का। लाहौर में तकरीर फरमाई और मौका था, राज्यपाल ने रंगीले रसूल के नाम से एक रिसाला किताबचा लिख मारा, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये भी वही वक्त था, शाह जी ने तकरीर फरमाई, दाईं तरफ उलमा बैठे थे, सामने मजमा बैठा था, बाईं तरफ कुछ उबाश किस्म के लोग बैठे थे नौजवान। शाह जी ने पहले दाईं तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमात वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया नौजवानों वो देखो अपनी कब्र से फातिमा ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा है। मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ोगे। नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता और लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा मेरी जिंदगी काहे की, लानत इस जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। घर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है। कहने लगा नहीं नहीं लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे।
उसने कहा क्यों? कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहां शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा है, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहनशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए, बिल आखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगी। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैलाकर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाइम इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। वह छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा, और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा, और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुड़ा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे? कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दूं? तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है? मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साफ कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठड़ी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते थे। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठड़ी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तो दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, फंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इसे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूं। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान कतन नहीं दे रहा, बस यकीन बैठ जो गया। देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या हुआ। और सहाबा इकराम का तो क्या कहना कि उन्होंने अपने अपने वक्त में और अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के एक एक हुक्म पे जान की बाजी लगाई। तौहीद बारी ताला सहाबा इकराम जब बयान करते थे, अपने ईमान का ऐलान करते थे, तो सारे काफिर दुश्मन हो जाते थे, अपने भी पराए। यारियां टूटती थी, रिश्तेदारियां टूटती थी, अजीज व अकारिब अलग होते थे, मकाम जाता था, हत्ता के वतन को भी खैर बाद कहना पड़ा सहाबा इकराम।
اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی. حضرت زید بن حارث ہیں سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلام ہیں, بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, حضور نے خرید لیا. والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے, تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے. زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا. کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے, دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے, ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے, کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو, پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے, تو مکے کا سردار ہے, بڑا معزز آدمی ہے, ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے, توبہ, ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. تیری سرداری کا لحاظ ہے, تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے, تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے, ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے, یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے, مار میں نے کھائی, رات دن ان کی مار سہتا ہوں, میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی. مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا, کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا, میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی اینٹ مارتا ہے, کوئی روڑے مارتا ہے, کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر, چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے. اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں, زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی, تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے, لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں, شرابور ہیں. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی, ابا جان گھر چلو, یہ لوگ کیوں مارتے ہیں, کیا وجہ ہے, مار کیوں پڑی, کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے, ادھار لے کر واپس کرتے ہو, محافظت کرتے ہو, سب کی عزت کرتے ہو, صلہ رحمی فرماتے ہو, آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں, میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے, اس پر یہ برف ریختہ ہوتے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں, اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے, خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے, غیر تو غیر رہے, میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی